السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا بزنس آئیڈیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں بزنس ماڈل پر۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا جو بزنس آئیڈیا تھا وہ کس چیز کو دیکھ کر، کون سی ایسی پرابلم تھی جس کو میں نے دیکھ کر وہ بزنس آئیڈیا بنایا اور پھر اس کے بعد بزنس ماڈل بنایا میں نے۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ آج کل دیکھیں تو جو یہ ایرا ہے یہ ہے ایلوپیتھک میڈیسنس کا، جس کو عام زبان میں ہم انگریزی دوائیں کہتے ہیں، یا عام طور پر ہر کوئی اسے میڈیسن بولتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ میڈیسن تو اسی وقت کام کرتی ہیں، اسی وقت وہ اثر کرتی ہیں، ان کا رزلٹ انسٹنٹ رزلٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اس میں سے میجر ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اینٹی بایوٹک میڈیسن یوز کرتے ہیں، جس کا سب سے اچھا نام ہے اگمنٹن، بہت بڑا نام ہے، اس میں جتنی بھی میڈیسنز آتی ہیں وہ 500 ملی گرام سے بڑھ کے آتی ہیں، مطلب کہ ہائی پوٹینسی ہوتی ہیں، لو پوٹینسی میڈیسنز نہیں ہوتی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو السر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو السر ہو بھی جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پہلے بخار اگر ہوا ہے تو ڈاکٹر زیادہ تر بخار ہوتا ہے بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے، تو پہلے اینٹی بایوٹک لیں گے، اینٹی بایوٹک سے السر ہو جائے گا، پھر السر کی میڈیسن لیں گے، پھر ہو سکتا ہے اس سے کچھ اور بھی ہو جائے۔ 90% کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ہم ایرا چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ ہے ایکو فرینڈلی۔ ہر کسی کو اویئرنیس ہو رہی ہے، ہر کوئی ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، ہربل اور نیچرل کو وہ اپنانا چاہ رہا ہے۔ پہلے ہربل نیچرل، آج سے اگر ہم 10-20 سال پیچھے جائیں تو 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو بندہ ریمیڈیز یا ہربل تھنگز یوز کر رہا ہے وہ دیہاتی پینڈو ہے، لیکن اب پڑھے لکھے آج ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ صرف یہ پینڈو استعمال نہیں کرتے، اور وہ یہ مانتے بھی ہیں کہ جو پینڈو ہیں وہ ہم سے یہ جو اگر آج سے ہم 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ریمیڈیز اور ہربل جو یوز کرتے تھے ان کو لوگ دیہاتی یا اس ٹائپ کے پینڈو سمجھتے تھے، لیکن آج کل جو ویل ایجوکیٹڈ پیپل ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو لوگ ہربل اور ریمیڈیز یوز کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ صحت مند ہیں۔ اب تو اس کی ڈگریز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، ایگریکلچر میں اور فوڈ نیوٹریشن میں، اور بہت سی ڈگریز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی چیز کو دیکھ کر میں نے آئیڈیا لایا ہوں کہ کیوں میں اپنے ہربل پروڈکٹس مارکیٹ میں لاؤں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ میرے اس سے پہلے کمپیٹیٹر بھی ہیں۔ اب کمپیٹیٹر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جنرک پروڈکٹس بنائے ہیں، چھوٹے موٹے پروڈکٹس بنا کر ان کو مارکیٹ میں لایا ہیں، پراپر کوئی بھی بڑا برانڈ نہیں ہے۔ ایک ہے ہمدرد کے نام سے، لیکن اس میں وہاں پر وہ اس کی ویکنیس ہے، اس کی ویکنیس کو میں اپنی اسٹرینتھ بناؤں گا۔ اس کی ایک ویکنیس یہ ہے کہ وہ ایک نیچ پہ کام کر رہا ہے، وہ صرف ٹریٹمنٹ کی پروڈکٹس بناتا ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ کے پروڈکٹس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کو نزلہ ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا، تو صرف آپ کو اس کی میڈیسن ملے گی یا اس کا کوئی پروڈکٹ ہوگا ان کا ہمدرد والوں کا، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے ٹریٹمنٹ کے طور پر، لیکن پریونشن کے لیے کوئی ان کا پروڈکٹ نہیں کہ آپ کچھ ایسی یوز کریں کہ آپ کو بخار نزلہ زکام ہو ہی نہ۔ پھر ان کا کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ کیمیکل کریمز لگاتی ہیں، خاص طور پر فیمیلز وہ بہت زیادہ کیمیکل کریمز لگاتی ہیں، پھر ان کی بعد سکن ان کی رف ہو جاتی ہے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے کچھ اور چیز، پھر کچھ اور چیز، اور یہی سلسلہ چلتا ہے۔ کیوں آپ ایسا پروڈکٹ لگائیں جو آپ کی سکن کو ڈیمیج ہی نہ کرے۔ کیوں ڈیمیج نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس میں 0 امپیورٹیز ہوں گے، کیمیکلز نہیں ہوں گے۔ ایک اور ان کی ویکنیس یہ ہے کہ وہ نیو انوویشن نہیں لا پا رہے، وہ نیا پروڈکٹ نہیں مارکیٹ میں لا پا رہے۔ ہم اسی ان کی ویکنیس کو ہم اپنی اسٹرینتھ بنا کر بزنس ماڈل لے کر چلیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کی ایکٹیویٹیز اور پروڈکشن ماڈل پہ بات کرتا ہوں میں۔ کی ایکٹیویٹیز تو یہ ہے کہ ہم نے 2 چیزیں اپنی مینٹین کرنی ہے۔ ایک، ہم نے کوالٹی مینٹین کرنی ہے۔ کوالٹی میں ہم یہاں تک بھی جا سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہربل پروڈکٹس خود سے گرو کرنے پڑے، کچھ رو ہربلز، تو ہم وہاں تک بھی جائیں گے۔ ہم نے کوالٹی مینٹین کرنی ہے۔ اور دوسری ہماری کی ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر ہفتے نہیں تو منتھ میں ایک بار ہم نے نیا پروڈکٹ لانا ہے، ہم نے انوویشن لانی ہے، نئی چیز لانی ہے مارکیٹ میں۔
جتنی نئی چیز ہوگی لوگ اتنا انگیج ہوگا ہمارا۔ اب ہم آتے ہیں BMC بزنس ماڈل کینواس کی طرف۔ اس میں پہلا ہے پروڈکشن۔ پروڈکشن ماڈل کی اب اگر میں بات کروں تو نا اس میں پہلے کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں۔ ہماری 2 کی ایکٹیویٹیز ہیں، ایکٹیویٹیز تو ویسے زیادہ ہیں لیکن 2 مین امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نا ہم نے انوویشن لانی ہے، ہر ویکلی اور منتھلی بیسس پہ ہم نے نا اپنے پروڈکٹ نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک ان کو مارکیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا ہمیں، لیکن ہم نے نئی پروڈکٹس ان کو انٹروڈیوس کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی کوالٹی مینٹین کرنی ہے، کوالٹی ایشورنس ہم نے رکھنا ہے کہ نہ کوئی بندہ یہ نہیں کر پائے کہ آپ کی اس پروڈکٹ میں یہ کوالٹی ہے اور اس پروڈکٹ میں یہ کوالٹی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو کوالٹی ہو وہ سیم ہو۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پروڈکشن کیسے کریں گے۔ ہم سپلائر سے، جو سپلائرز ہیں را مٹیریلز کے، ان سے یا فارمر سے، اگر کوئی فارمر ہے ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے۔ زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے، اگر کر بھی رہے ہیں تو چیچا وطنی والے سائڈ پہ لوگ کچھ ہرب اگاتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پر آ کر، جسے آپ حکیم کہتے ہیں، ان کو آ کر وہ سیل کرتے ہیں۔ ان سے بھی ہم اگر ڈائریکٹ وہ کر لیں کانٹیکٹ تو وہ زیادہ اچھا رہ جائے گا، لیکن ہم کسی سپلائر کو ڈھونڈ لیں گے جو ہمیں سپلائی کرے۔ سپلائر سے لے کر ہم اپنے پاس پروڈکٹ خود مینوفیکچر کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے نیٹ ورک میں کچھ ایسے ہربلسٹ ہیں جنہوں نے اپنی پروڈکٹ کی نئے پروڈکٹس کی انوویشن بھی کی ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے نیا پروڈکٹ کیسے بنانا ہے، اور وہ اس میں کافی ایکسپیرینس بھی ہیں۔ اور اس نیٹ ورک کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم اپنے پروڈکٹس کو لانچ کریں گے اور ان پر ورک کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن ماڈل کی۔ ڈسٹریبیوشن میں یہ ہوگا کہ نا ہم کسی کو نا بلک کوانٹٹیز میں نہیں دے رہے، یا ہم کسی ریٹیلر کو نہیں دے رہے۔ ہم اپنے پاس پروڈکٹ خود رکھیں گے، خود مینوفیکچر کریں گے، اور خود ای کامرس سٹورز، موبائل ایپس، iOS ایپس، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نا لوگ اس وقت ای کامرس کو ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن وہ دراز کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ ایک اچھی کمپنی ہے، اور انہوں نے جو پروڈکٹس ان کے ہوں گے، اگر ہمارے پاس کوئی کلیم بھی آتا ہے یہ کلیم لے لے گی۔ اور دوسری لوکل ای کامرس پہ ٹرسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو کہاں پکڑتے پھریں گے، کہاں ہم ان کا ریفنڈ لیں گے، تو اس وجہ سے لوگ دراز کو پریفر کرتے ہیں۔ بے شک اگر وہاں پہ 150 مہنگی بھی ہوتی ہے، وہ دراز کو پریفر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے جو پریزنس ہوگی وہ دراز پہ بھی رکھیں گے، کیونکہ ہم نے کلائنٹ کے پاس چل کے جانا ہے اور ان کو اپنا پروڈکٹ خود دینا ہے۔ اس کے بعد جب پروڈکٹ مینوفیکچر ہو جائے گا، کلائنٹ آرڈر دے دے گا، اس کے بعد ہم اپنے کسی لاجسٹک پارٹنرز، بہت سی لاجسٹکس کمپنی ہیں، اس میں سے ہم دیکھیں گے کون سی کمپنی ہمارے ساتھ زیادہ فٹ کر رہی ہے اور کون سی کمپنی ہمیں بیسٹ آفر دے رہی ہے۔ اسی کمپنی کے ساتھ ہم اپنا کانٹریکٹ کریں گے، اور اپنے پروڈکٹس جب آرڈر ہمارے پاس آئے گا ہم لاجسٹک پارٹنر کو دیں گے، اور وہ کلائنٹ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں CVP پر۔ CVP ہمارا یہ ہے ویلیو پروپوزیشن کہ نا، پہلی بات تو میں بتا دوں کہ ہماری جو ہم جہاں پر لا رہے ہیں وہ 4 نیڈس ہیں: ہیلتھ اینڈ بیوٹی، پرسنل کیئر، اور ویلنس، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارا آتا ہے ایٹیبل۔ ایٹیبلز میں نا ہم کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دوں گرین ٹی ہے۔ گرین ٹی جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں اور وہ ان نیچرل ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارا CVP یہ ہوگا کہ ہمارے جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ 100% نیچرلز ہوں گی اور اس میں کسی قسم کی امپیورٹیز نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا تیسرا CVP۔ تیسرا CVP ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو بھی اپنا پروڈکٹ بنائیں گے وہ ہمارا اپنا خود کا یونیک اور انوینٹڈ فارمولا ہوگا، اس میں کسی قسم کے کاپی رائٹس یا کچھ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اپنا اس کا پیٹنٹ رجسٹر بھی کروائیں گے، اور پیٹنٹ رجسٹر کروانے کے علاوہ ہم اس کا ٹریڈ مارک بھی کروائیں گے۔ کسٹمر سیگمنٹس بہت سے ہیں، میں 2-3 آپ سے بتاتا ہوں۔ ایک تو وہ لوگ جو نا ہمارے جو ایکو فرینڈلی پروڈکٹس کو لائک کرتے ہیں اور جو پہلے سے ہربل پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں، ان کو ہم اویئرنیس دے کر، ان کو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بتا کر ہم اپنی طرف ریٹرن بھی لے سکتے ہیں، ان کے اپنے طرف بھی لا سکتے ہیں۔ ایک اور وہ ہے جو اپنے ہیلتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن ایلوپیتھک یوز کرتے ہیں،
یا کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہربل لیتے ہیں، مطلب کہ وہ لوگ جو اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اس کے بعد تھرڈ وہ لوگ ہیں ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز ہو سکتے ہیں، ہر وہ بندہ جو ایلوپیتھک میڈیسن یوز کر رہا ہے وہ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اچھی مارکیٹنگ اور اچھی برانڈنگ اور برانڈ اویئرنیس کریں تو ہر ایلوپیتھک یوزر ہمارا پروڈکٹ یوز کر کے اور ہمارا پرماننٹ کلائنٹ بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتا ہوں لاسٹ پہ ریونیو ماڈل کی۔ ریونیو ماڈل جو میں نے یوز کیا ہے وہ ہے پر یونٹ سیل، کیونکہ اگر میں ریٹیلر یا فرینچائزنگ یا کوئی اور ماڈل یوز کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ نا لوگ میرے پروڈکٹ کی جنرک پروڈکٹ بنائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے میں صرف اپنا جو ریونیو ماڈل ہوا ہے اس کو میں صرف یونٹ سیلز ماڈل تک محدود کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کاسٹ ڈرائیورز پر آتے ہیں۔ کاسٹ ڈرائیورز تو کافی زیادہ ہیں۔ 4 کاسٹ فیکٹرز جو بہت افیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایک تو ہماری پروڈکشن ہے، جو ہماری را مٹیریل آئے گا وہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری پیکیجنگ ہے۔ اچھی پیکیجنگ کے لیے ہمیں تھوڑی سی کاسٹ افورڈ کرنی پڑے گی، تھوڑا سا کوسٹلی بھی ہمیں پڑے گا، لیکن برانڈ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ماڈل ہے وہ اور ہمارا جو بزنس ہے وہ ایک برانڈ کے طور پر آئے، تو اس وجہ سے ہمیں اچھی پیکیجنگ بھی کرنی پڑے گی۔ تھرڈ پہ جو ہمارا آتا ہے وہ آپریٹنگ اور مارکیٹنگ ہے۔ کلائنٹ کو مارکیٹ کرنا اپنا پروڈکٹ، اور اس کے بعد وہاں سے آرڈر لینے تک کے پروسیس کو آپریٹنگ اور مارکیٹنگ میں نے مرج کیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔